حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. دونوں بھائی عالم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں آ کے ملاقات کی. یہ دونوں بھائی بھی تھے. ابن سوریہ تھا، میمون بن یامین تھا، حسین بن سلام تھا، زید ابن سونا تھا، کئی سارے علماء، یہودی علماء. یہ ملے، گھر پہنچے. جب واپس ابو یاسر نے پوچھا کیوں بھائی یہ وہی نبی آخر الزمان نہیں؟ حیی اس سے بڑا عالم تھا، بھائی بھی بڑا تھا اس کا اور عالم بھی اس سے بڑا تھا. تو حیی بن اخطب نے کہا بالکل وہی نبی آخر الزمان ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، جن کے بارے ہم نے پڑھ رکھا ہے. ابو یاسر نے اگلا سوال کیا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حیی بن اخطب نے کہا ساری زندگی کی مخالفت، ساری زندگی مخالفت کروں گا. ابو یاسر حیران ہوا، کیوں مخالفت کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سچی بات ارشاد فرمائی، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت حیی بن اخطب کو مار گئی. اپنے بھائی کو اس نے کہا کہ یہ جو ہمیں نذرانے تحفے تحائف ملتے ہیں نا، یہ جو بڑی ہماری آؤ بھگت ہوتی ہے، یہ جو ہماری ٹیل شوشہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، میرے ولی کے ساتھ کسی نے دشمنی کی نا، میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے. ان واقعات کو پڑھیں نا، ان واقعات کو پڑھیں جن میں خود جن لوگوں نے پیشین گوئیاں کی، بد نصیب رہے، بد نصیب رہے. عداس نے اتبا شیبہ دونوں بھائیوں کے پاؤں پکڑے تھے جب یہ بدر میں آ رہے تھے نا لڑنے کے لیے. عداس جو ان کا غلام تھا، یہ صحابی بنے تھے طائف میں، انہوں نے ہی تو کلمہ پڑھا تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے. پاؤں پکڑے اتبا کے بھی شیبہ کے بھی کہ نہ جانا یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ان کے مقابلے پہ نہ جانا. بلکہ ایک اور عجیب بات، شام کا ایک یہودی عالم تھا، ملک شام کا، وہ بنو قریظہ والوں کے پاس آیا ہوا تھا، بنو قریظہ والوں کے پاس آیا ہوا تھا. جب خندق کے موقع پر انہوں نے غداری کی، اس نے کہا ان کی مخالفت نہ کرنا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ان کے مقابلے پہ جیت نہیں سکو گے. لیکن پھر بھی بات نہیں مانی، الٹا اس کو ذلیل کیا کہ ایسی باتیں نہ کرو. حالانکہ قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ جانتے تھے جتنا اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا جانتے تھے جتنا اپنی اولاد کا پتہ تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ باتوں کے دھنی تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن عمل انہی تعلیمات کے خلاف کرتے تھے. اگر میں یوں کہوں جس طرح ہم ہیں وہ یوں تھے، ہم اسی طرح، پتہ ہے ہمیں ساری باتیں، جانتے ہیں ہم ساری باتیں، لیکن ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ جیسے حیی بن اخطب نے کہا تھا نا، یہ نذرانے ختم ہو جائیں گے، کوئی موقع آ جائے، شادی بیاہ آ جائے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، مولوی صاحب دنیا بھی تو رکھنی پڑتی ہے. حیی بن اخطب نے بھی تو یہی کہا تھا، اگر یہ کیا تو پھر دنیا چھوٹے گی. اس لیے میں نے عرض کیا جیسے ہم ہو گئے، اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں سچی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ جو جتنی آفتیں اس وقت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہیں، مسلمان امت پہ آئی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن ہمارے شب و روز پہ کوئی اثر ہے؟ ہماری دعاؤں میں کوئی اضافہ ہے؟ ہماری نمازوں میں، مناجات میں کوئی اضافہ ہے؟ ہمارے گڑ گڑانے میں کوئی اضافہ ہے؟ جتنے نمازی پہلے تھے اتنے ہی اب بھی ہیں، جس طرح پہلے معاملہ تھا اسی طرح اب بھی ہے. کوئی ہمارے اوپر فرق نہیں پڑ رہا. ان کے بھی اعمال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور جن کے اعمال پہ فرق نہ پڑا محروم رہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.